تو صحیح، میرا آپ سے سوال ہے ایک چھوٹا سا کہ آپ جو ہے کلیت الدعوہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جامعۃ الرشید اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، کلیت الفنون کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں بولنا سکھایا، بہت سے لوگوں کو بولنا سکھایا، اور آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جو اکثر لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ استاد جی نے خود کہاں سے سیکھا. تو آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بھی تو ایک مدرسے کے طالب علم تھے، تو آپ اس لائن میں کیسے آ گئے؟ آپ نے کہاں سے سیکھا اور کیسے آپ نے یہ سفر طے کیا؟ ہاں، یہ بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے، لیکن میرے خیال میں عازب کی بات کا تھوڑا سا ایک حصہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ وہ سنجیدہ گفتگو جب مکمل ہو جائے تو پھر ہم تھوڑی سی گپ شپ کی طرف واپس آ جائیں. تو عازب بھائی، میرے ساتھ ایسا ہوا 2018 میں، ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ کالج لاہور گیا، جی سی لاہور، ٹھیک ہے. وہاں کے ایک ڈیبیٹر ہیں، زہیب اعظم ان کا نام ہے، شاید میرے خیال میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے صدر بھی ہیں وہ موجودہ، غالباً سابقہ صدر ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اس وقت میری شناخت یہ تھی کہ میں ایک فن خطابت کی بہترین کتاب کا مصنف بھی تھا، میں جامعۃ الرشید میں کلیت الفنون کا ڈائریکٹر بھی تھا، میں ایک عالم دین بھی تھا. لیکن مجھے گورنمنٹ کالج لاہور کے گیٹ پر روک دیا گیا، جو وہاں پر گارڈ تھا اس نے مجھے نہیں جانے دیا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں جانے دیا؟ صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کیونکہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، میرے سر پر ٹوپی تھی، میری داڑھی تھی. جو بات اسفر کر رہا تھا نا کہ وہ قبول نہیں کرتے، میڈیا والے قبول نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا. تو میں نے نا اس سے قریب ہونے کے لیے میں نے کہا تمہارا کون سا علاقہ ہے؟ مجھے لگا کہ اس کے لہجے سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سرائیکی لہجہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. تو میں نے اسے کہا ہاں سی کتھوں دے ہو بادشاہو؟ تو اس نے سرائیکی میں جواب دیا کہ میں ملتان دا ہوں. میں نے اس سے پوچھا آپ کون سے علاقے کے؟ اس نے کہا میں ملتان کا ہوں. تو میں کہا سونا اسا تو بہاولپور دے ہیں کہ ہم تو بہاولپور کے ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید وہ جس طرح گرائیں ورائی کا چکر ہوتا ہے، کوئی ایسا کوئی میں سکہ پھینکوں اور وہ چل جائے، وہ سکہ بھی نہیں چلا. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ میری داڑھی تھی، میری ٹوپی تھی، میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، مجھے اس وجہ سے داخل نہیں ہونے دیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک زخم تھا. اب مجھے آپ یہ بتائیں، ہم لوگ جب ایک مدرسے کے طالب علم کو، ایک مولوی کو معاشرے میں جی سی میں پڑھنے والا یا بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا یا ایچ میں پڑھنے والا طالب علم ایک مولوی کو، ایک مدرسے کے طالب علم کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ہو نہ ہو اس نے بھی کہیں نعرہ تکبیر بلند کر کے جیکٹ نہ پھاڑ دئیے، اور وہ اس کو اپنی سوسائٹی سے کاٹ دیتا ہے، اپنے معاشرے سے کاٹ دیتا ہے. وہ جو مدرسے کا طالب علم ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا مجھے بتائیں نا. ہمیں اس کی ذہنی کوفت، ہمیں اس کی ذہنی اذیت کا احساس ہے. آج تک کسی چینل نے اس پر کوئی ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ جب مدارس کے طلباء کو ہمارے معاشرے میں ایلیٹ کلاس میں پڑھے لکھے لوگ، جن کو کہا جاتا ہے سوسائٹی میں انگریزی خواہ طبقہ جو ہے، وہ لوگ جب اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کے جس رویے کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے دماغ میں کیا آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، وہ پھر اپنے معاشرے کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، اور اس کا یہ رد عمل کس صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے. کبھی کسی نے اس پر کوئی تحقیقی مقالہ لکھا ہو، کسی یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کرائی ہو، کوئی ڈاکومنٹری بنی ہو، کیوں نہیں ہوتا اس طرح سے؟ یہ تو میرا اپنا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا نا، ٹھیک ہے. اب آپ کی بات کا جواب ہو گیا. آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ جناب خطابت کا فن کہاں سے سیکھا. یار یہ بھی بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے. بچپن میں نا ہم کھیل کھیلا کرتے تھے 3-4، ٹھیک ہے. ایک تو ہم کھیلتے تھے جب ساون کا مہینہ آتا تھا نا، باندر قلعہ کھیلتے تھے. اب یہ عازب بھائی کو پتہ نہیں ہوگا یہ باندر قلعہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ تو ہاں اچھا، تم پھر کراچی والے تمہیں اس لیے نہیں پتا، ہم پنجاب والے تو ہمیں پتا ہے کہ باندر قلعہ کیا ہوتا ہے. پنجاب والے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ باندر قلعہ کیا ہوتا ہے. وہ جناب ایک عجیب سا کھیل ہے کہ جس میں جوتے پڑتے ہیں. اب میں اس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دوں، اس کو وہ کرنا شروع کر دوں تو ایک لمبی بحث ہے، لیکن پنجاب کے لوگ سمجھ رہے ہیں خوب اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. ایک ہم باندر قلعہ کھیلتے تھے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا لوک کھیل ہے، یعنی لوک کھیلوں میں قومی کھیل ہے یہ. دوسرا اس کے ساتھ کچھ اور کھیلیں بھی تھی، کرکٹ بھی کھیلتے تھے. میری والدہ صاحبہ کو جو ہے وہ کرکٹ سخت ناپسند تھا. ہم نے محلے کی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، اور مزے کی بات بتاؤں، وہ جو ہمارے محلے کی ٹیم تھی نا، اس ٹیم نے ایک بڑا بین الاقوامی کرکٹر پیدا کیا. عمران طاہر کا نام سنا ہوگا، جو جنوبی افریقہ سے کھیلتے رہے ہیں، پاکستانی، لاہور میں گھر تھا، جنوبی افریقہ سے کھیلتے رہے. تو یہ سکھر سے بھاولپور شفٹ ہوئے تھے. یہ ہمارے محلے میں رہتے تھے. ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر تیسرا گھر جو تھا یہ عمران طاہر کا تھا. تو وہ ذرا بڑی عمر کے تھے، ہم چھوٹے تھے.
तो मोहल्ले वालों ने उनका नाम भी एक रखा हुआ था, हम मोहल्ले के लड़कों ने मिलकर एक उनका नाम भी रखा हुआ था, और उस नाम से हम उनको छेड़ते थे। अब मैं बताऊंगा नहीं कि क्या नाम रखा था, ये राज की बात है, राज ही रहे। तो खैर अब मुझे ये डर होता था कि मैं इनके साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ठीक है। बाबू होता था, उसमें वसीम होता था, उसमें कारी अजीम होता था, जुबैर चिश्ती होता था, ये लोग सारे होते थे मोहल्ले के, इरशाद होता था, रियाज होता था, उस्मान होता था, ठीक है। ये हम क्रिकेट विकेट खेलते थे। अब मुझे चूंकि वालदा साहिबा का डर होता था कि मैं क्रिकेट खेलता वो पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि वालदा मुझे भेजती थी मदरसे में, और मदरसे से जब छुट्टी होती थी ऑर्डर ये होता था कि हमने वापस घर आना है, और मदरसे का टाइम खत्म होने के बाद हमने तो क्रिकेट का मैच रखा होता था, लिहाजा मैं खेल नहीं सकता था, क्योंकि अगर खेल के दौरान मेरी कोई फील्डिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, वालदा साहिबा आ गई तो बस फिर तो छोड़कर भागना पड़ेगा, तो टीम तो खतरे में पड़ गई ना। तो इस वजह से आज तक मुझे क्रिकेट खेलनी भी नहीं आई। तो मैंने फिर एक और सरगर्मी ढूंढ ली, वो ये था कि वो एक ग्राउंड था हमारे घर के साथ, उस ग्राउंड में दरख्त था, उसको टाली वाला ग्राउंड कहते थे, वहां पर कोई शीशम वीशम के दरख्त थे, तो वहां पर एक छोटा दरख्त था नीम का, तो मैं उस छोटे दरख्त के ऊपर चढ़ जाता था, तो मोहल्ले के बच्चे वो क्रिकेट खेलते थे और मैं वहां से बैठकर जो है वो कमेंट्री किया करता था, और ऊंची जगह होने की वजह से वालदा साहिबा को भी देखता रहता था कि कहीं से वो ना आ जाए, क्योंकि जब दरख्त के ऊपर बैठा हूंगा दूर से वो मुझे नजर आ जाते थे, मैं फौरन जो है वो नीचे उतरकर 9-2-11 हो जाता था। इमरान ताहिर साहब भी उसी में खेलते थे, मछली तालाब वाले ग्राउंड में कभी मैच होता था, तो बस वो कमेंट्री करते 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 इस तरह से जो है ना वो गुफ्तगू में भी रवानी पैदा हो गई, अल्फाज की अदायगी भी साफ हो गई, और फिलबदी गुफ्तगू करने का तरीका भी आ गया। बस वो जो बचपन की क्रिकेट न खेलने की जो सज़ा थी वो खिताबत की सूरत में हमें मिल गई, और फिर ये बस फन सीख लिया। अल्लाह ताला ने आगे नसीब में मुल्ला बनाना लिखा हुआ था, और हमें इस पर फ़ख्र है कि हम मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मदरसे के तालिब इल्म में। फिर अल्लाह ताला ने ये काम ले लिया, फिर यहाँ जामिअतुर रशीद में, और फिर ये सारा सिलसिला एक पब्लिक स्पीकिंग का जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हैं, आपके साथ कराची के कितने डिबेटर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी डिबेटर्स मतलब दीनी मदारिस से आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ उनका वास्ता ताल्लुक होता ही है। सब आपसे वाबस्ता हैं, सब आपसे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत अजीब स्टोरी थी आपकी कि ज़माने ने एक को इमरान ताहिर बना दिया और दूसरे को मौलाना नदीम रशीद साहब बनाकर हमारे सामने बिठा दिया। कि हमारे पाकिस्तान में ना जितने लोग मौलवी बनते हैं, ठीक है, आप अगर मौलवी बने, मैं मौलवी बना, मेरे बाप ने कभी नहीं ये सोचा था कि मेरा बेटा मौलवी बन जाएगा तो बाहर मदरसे से निकलेगा तो 4-5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा होगा और 15-20 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी होगी और जनाब 30 लाख का डेकोरेटेड कोई ऑफिस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों को जो मौलवी बनाते हैं ना, अपनी आखिरत बेहतर बनाने के लिए और अपने बच्चे की आखिरत बेहतर बनाने के लिए बनाते हैं।